بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشتکار بھائیو السلام علیکم۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گندم کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور سب سے جو اہم چیز آج کل وہ ایک بحث چلتی ہے فاسفورسی کھاد کے حوالے سے کہ ڈی اے پی کھاد ڈالیں، نائٹروفاس ڈال لیں یا ان میں سے کوئی بھی نہ ڈالیں۔ تو ان تینوں چاروں چیزوں کے بارے میں آج ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فاسفورس کے کام کیا ہیں۔ فاسفورس کے جو کام ہے، جب آپ نے بیج زمین میں لگا دیا یا اس کی بہائی کر دی تو وہ اس بیج کے اندر سے جڑیں اور جو ننا مناسا پودا نکالنا وہ فاسفورس نے دیکھنا ہے۔ پودے کی لمبائی کل کو کتنی ہوگی وہ فاسفورس نے دیکھنی ہے۔ پودوں کی جو تعداد ایک خوشے میں جو سٹے والے پودے ہوں گے جن کے اوپر سٹے پڑنے ہیں وہ کتنے ہوں گے وہ فاسفورس نے دیکھنے ہیں۔ سٹے کا سائز کتنا ہوگا یہ فاسفورس نے دیکھنا ہے۔ سٹے کا جو پورے کھیت میں ایک جیسے سٹے ہونا یہ بھی فاسفورس نے دیکھنا ہے۔ دانے کتنے بنیں گے، ان کی تعداد کیا ہوگی یا دانے کی جو کوالٹی ہے، یہ ساری چیزیں فاسفورس نے دیکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو فاسفورس ہی جن کو دیکھتی ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بھئی ہم نے فاسفورس ضرور ڈالنی ہے۔ اب ڈی اے پی ڈالنی ہے یا نائٹروفاس ڈالنی ہے، اس کے لیے زیادہ بحث ہوتی ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو ڈی اے پی کے اندر جو فاسفورس کی مقدار ہے وہ جی 46%۔ تو نائٹروفاس میں دیکھیں تو وہ ہے جی 20%۔ اب ہاف سے بھی کم جو ہے نا نائٹروفاس کے اندر فاسفورس ہے، ادھر 46% ہے، ادھر 20% ہے۔ اگر ایک بوری کی بات کر لیں 50 کے جی والی تو وہ بن جائے گی، ادھر ڈی اے پی میں 23% بن جائے گی اور ادھر 10% بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نائٹروفاس کی 2 بوریاں بھی ڈالی جائیں تو بھی ڈی اے پی کی ایک بوری کے برابر نہیں پہنچتی فاسفورس ہماری زمین کو یا ہماری فصل کو۔ اس کے علاوہ یوریا جو ہوتی ہے ان دونوں کھادوں کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ڈی اے پی کے اندر یوریا 18% ہے اور نائٹروفاس کے اندر یوریا جو ہے نا وہ 22% ہے۔ ایک بوری کی اگر بات کریں 50 کے جی میں تو 9% آ جائے گی ڈی اے پی میں یوریا اور 11% آ جائے گی یوریا نائٹروفاس میں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے کہ ان دونوں کھادوں میں ایک جو سب سے اہم جز ہے اور جس کی بیس پہ ہمیں کھاد کون سی ڈالنی ہے یہ والا نقطہ جو ہے نا اس کو کرے گا کہ جو ڈی اے پی ہے اس کی پی ایچ ہوتی ہے، جو پاور آف ہائیڈروجن جسے ہم بولتے ہیں وہ ہوتی ہے 7.5 سے 8۔ کسی بھی چیز کی نارمل پی ایچ ہوتی ہے 7 اور ڈی اے پی کی جو پی ایچ ہے یہ 7.5 سے 8 تک ہوتی ہے، یعنی کہ یہ اساسی کھاد ہے۔ اور اسی طرح جو نائٹروفاس کی پی ایچ ہے وہ 3.5 ہے، یعنی کہ 7 سے بہت ہی نیچے چلی جاتی ہے، یعنی کہ تیزابی کھاد ہے یہ۔ تو زمین کا معائنہ کیے بغیر اگر ہم اس کو ڈال دیں گے تو یہ نقصان کرے گی کوئی بھی ان دونوں میں سے۔ اگر ہماری زمین تیزابی ہے ہم اوپر سے نائٹروفاس ڈال دیتے ہیں وہ اور تیزابی کر دے گی تو پیداوار بھی کم ہو جائے گی بلکہ فصل کا تو بیڑا غرق کر دے گی۔ اسی طرح اگر ہماری زمین اساسی ہے اور ڈی اے پی ڈال دیتے ہیں تو آگے زمین اساسی ہے اور ڈی اے پی اوپر سے اساسی کھاد ہے یا الکلائن کھاد ہے وہ ڈال دیا ہم نے تو وہ اور الٹا نقصان کرے گی۔ اس لیے سب سے پہلے زمین کی جو ہے نا نوعیت اس کا معائنہ کروانا چاہیے۔ اس کے بعد اگر تو زمین ہو تیزابی تو کھاد استعمال کرنی چاہیے اساسی، اور اگر زمین اساسی ہے نوعیت کی ہے تو پھر وہاں پہ تیزابی کھاد ڈال دینے سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کے اگر ہم کریں گے تو ہی سمجھ کے کریں گے تو ہی پیداوار لے سکتے ہیں۔ اگر ہم متوازن کھادیں ڈالیں تو ہی اس کا جو بہتر پیداوار وہ ممکن ہے۔ اگر بلا وجہ کھادیں ڈال دینے سے یا زیادہ کھادیں ڈال دینے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیداوار میں اضافہ ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ہماری زیادہ تر زمینیں اساسی نوعیت کی ہیں لیکن پھر بھی ان کا معائنہ جو ہے نا وہ اپنی لیبارٹری سے ضرور کروائیں، پانی کا معائنہ ضرور کروائیں۔ وہ پہلے ایک دور تھا جب پنجابی میں کہتے دب کے بعد رج کے کھا، اب دور آ گیا کہ سمجھ کے بعد پھر رج کے کھا۔ یہ ہمیں اب دیکھنا پڑے گا، اگر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تو پھر وہ خرچہ ان پٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی اور آؤٹ پٹ کم ہوگی۔ پیداوار کا رونا پھر ہم بعد میں روتے رہیں گے کہ جی ہم نے تو اتنا خرچہ کیا، یہ سارے معاملات کیے لیکن پیداوار پھر کوئی نہیں آئی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے
جانچ پڑتال کروائیں زمین کی، پانی کی، اس کے بعد پھر اس کا انتخاب کریں کہ اگر اساسی کھاد ڈالنی ہے یا آپ نے تیزابی کھاد ڈالنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو مصنوعی کھاد ہوگی، گوبر کا استعمال جو ہے نا وہ تقریباً سال میں ایک دفعہ ضرور کریں۔ یہ جو مرغیوں کا فضلہ بچتا ہے اس کا استعمال ضرور کریں۔ کمپوسٹ کوئی ضرور ڈالیں، ورمی کمپوسٹ ڈال لیں، یا جب زمین آپ کی فارغ ہو تو جنتر جو ہے نا کاشت کر لیں، اسے 2-2 3-3 فٹ کا ہو جائے تو اس کو اس میں ہل چلا دیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے زمین کو۔ فصلیں بدلیں، کبھی پھلی دار فصل لگائیں اور کبھی دوسری فصل لگائیں، چارہ وغیرہ لگائیں، برسیم وغیرہ جو ہوتا ہے، دالیں لگائیں۔ تو یہ ساری چیزیں کراپ روٹیشن میں آتی ہیں اور یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں زمین کی ساخت کو بہتر کرنے میں، اس کے اندر جو نامیاتی مادہ اس کو بہتر کرنے میں۔ اگر ہم صرف مصنوعی کھادیں استعمال کرتے جائیں گے تو یہ ایک دن آئے گا کہ پھر بالکل ہماری زمین بنجر ہو جائے گی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے خیال میں آپ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیں کون سی کھاد ڈالنی چاہیے اور کیسے ڈالنی چاہیے اور کتنی ڈالنی چاہیے۔